بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، ایک سوال ہے جو میرے دماغ میں اکثر گردش کرتا ہے، خاص طور پر جب میں غزہ کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، غزہ کے بچوں کو دیکھتا ہوں، اسرائیل کی بربریت دیکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر امریکہ کا اس کو ڈیفینڈ کرنا دیکھتا ہوں. تو یہ سوال میرے ذہن میں ضرور ابھرتا ہے کہ آخر اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا بچہ کیوں بنا ہوا ہے؟ امریکہ اس کے اوپر اتنا دست شفقت کیوں رکھتا ہے؟ یہ تمام جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں دنیا میں جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، اور آج تک جہاں کہیں اسرائیل کا ذکر آتا ہے، امریکہ جو ہے وہ فوراً آگ بگولا ہو جاتا ہے. کوئی اس کے خلاف وہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور اس کو اپنے بچے کی طرح کچھ میں لے کے اپنے کمبل میں لپیٹ کے کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہ سوال میرے ذہن میں آتا تھا کہ آخر اسرائیل ہی کیوں؟ کوئی بھی اور ملک ہو سکتا ہے اسی طرح کا. نہ ان کی زبان ملتی ہے، نہ ان کا مذہب سیم ہے، پھر کیا وجہ ہے آخر؟ اور یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آج کی بات ہے، اور یہ بڑی پرانی بات ہے اور ہم کب سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ چیز مسلسل چل رہی ہے. دیکھا جائے تو سوال بہت سادہ سا ہے، لیکن یہ جواب اس کا اتنا آسان نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ میں ضرور اس ٹاپک کو ذرا ڈیٹیل میں ریسرچ کروں اور دیکھوں کہ آخر وہ کیا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، ان کی آپس میں کیا وہ اسٹریٹجک ڈیلز ہیں، اس کے پیچھے کوئی سیاسی ریزنز ہیں، اس کے پیچھے کوئی مذہبی ریزن ہے، کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا بیبی بنا ہوا ہے اور امریکہ نے اس کے اوپر اتنا دست شفقت رکھا ہوا ہے. تو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے آج کا پروگرام مرتب کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ضرور آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں. مگر اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کی ڈیٹیلز میں جاؤں، وہ ریزنز سارے بتاؤں آپ کو، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. تو ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ دوستی جب اس کی ہسٹری کو پھرولتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ آج کی نہیں ہے. 1948 میں جب اسرائیل کا وجود عمل میں آیا اور وہ پیدا ہوا، تو امریکہ جو ہے وہ پہلا ملک تھا جس نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا. پہلی تو جو گھنٹی ہے دماغ کی وہ بندے کی تبھی بجتی ہے کہ وائی، جیسے ہی وہ پیدا ہوا ہے تو فوراً ہی امریکہ نے اس کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا. اب پیدا ہوا وہ مشرق وسطیٰ میں، سرد جنگ کا وہ دور تھا. امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی تھیں ود ریفرنس ٹو کہ کافی ایسے ممالک تھے جو کہ رشین سائڈ پہ تھے، سوویت یونین کے سائڈ پہ نظر آ رہے تھے اس کو، اور وہ چاہتا تھا کہ اس علاقے میں، اس خطے میں ایک ایسا کوئی ملک ہو جس کی سوچ بالکل مغربی ہو وہ مشرق وسطیٰ کا لیکن سوچ مغربی ہو. اور ایسی صورتحال میں اس کو جو ہے اسرائیل جیسا ملک نظر آیا، تو اس نے سوچا کہ اپنی بلیسنگز اسی ملک پہ رکھتے ہیں اور اس ملک کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، تاکہ مشرق وسطیٰ جیسا جو امپورٹنٹ ایریا ہے اور بڑے بڑے تیل کے ذخائر ہیں جہاں پہ، وہاں پر اپنی دھاک بٹھائی جائے. تو پہلا سب سے پہلے جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد یہ ہے ناظرین کہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہولوکاسٹ کی تباہ کاریاں ہوئیں، ساری دنیا نے وہ دیکھیں کہ یہودی کس طرح جو ہے وہ بالکل مولی گاجر کی طرح جو ہے وہ کاٹے جا رہے تھے. تو ایسی صورتحال میں یہودیوں کو ایک محفوظ زمین کی، محفوظ سرزمین، محفوظ وطن چاہیے تھا. اور امریکہ میں جو یہودی کمیونٹی اس وقت موجود تھی، ایون وہ آج بھی موجود ہے، وہ بہت ہی سیاسی طور پر اسٹرانگ تھی، معاشی طور پر بھی اسٹرانگ تھی، اس وقت بھی اور آج بھی. اس کمیونٹی نے اس وقت جو ہے یہودیوں کو نہ صرف یہ کہ سیاسی طور پر بہت سپورٹ کیا، جو اس وقت کے بکھرے ہوئے یہودی تھے، بلکہ ان کو آباد کاری میں معاشی طور پر بہت سپورٹ کی. اب امریکنز جو اس وقت تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کی ایک سب سے اسٹرانگ معاشی جو کمیونٹی ہے، سب سے اسٹرانگ ایک سیاسی کمیونٹی جو ہے، وہ اسرائیل جو وہاں پہ آباد کاریاں ہو رہی ہیں، جو وہاں پہ یہودی ہیں، ان کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، سیاسی طور پر بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمیں اس کمیونٹی کا ساتھ دینے کے لیے ہر حال میں اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، تو تب اس کمیونٹی کا ووٹ بینک بھی ہمیں مل سکتا ہے، تب اس کمیونٹی کے جو فائنینشیل جو افیئرز ہیں وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. لہٰذا یہ ایک اور ریزن تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے جو ہے وہ اسرائیل کی سپورٹ کو سٹارٹ کیا. اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک ریزنز کیا کیا ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایکچولی جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے جتنے بھی ممالک ہیں، یہ تمام کے تمام ممالک جو ہے اس میں تیل کے بڑے بڑے ذخائر ہیں، اور اس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے وہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کی وہ اپنی جگہ، اور جو تیل کے ذخائر ہیں وہ
اتنے رچ ہیں ان معاملات میں کہ امریکہ اگر ان تمام جو ممالک مشرق وسطیٰ کے جہاں سے تیل اس وقت نکل رہا ہے، پہلے بھی نکلتا آیا ہے، تو یہ جتنی بھی حکومتیں مشرق وسطیٰ میں گرائی گئی ہیں امریکہ کی طرف سے، اس کا ایک مین ریزن جو ہے وہ یہی تیل تھا۔ لہٰذا اس ایریے میں ان تمام ممالک کی جو حکومتیں گرانے میں سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ رول جو پلے کیا ہے وہ اسرائیل نے پلے کیا ہے، اسرائیل کی موساد نے پلے کیا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے بھی دیکھا جائے تو جو جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ حکومتیں گری ہیں، وہاں پہ ایٹ دی اینڈ جو حکومت پپٹ آ کے بیٹھی ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے آپس میں ایک کمبائنڈ ڈسکشن کے بعد، ایک کمبائنڈ ڈیسیجن کے بعد جو ہے آ کر وہ حکومت بیٹھی ہے۔ اور اب وہی وجہ ہے کہ وہاں سے جتنا بھی فائدہ معاشی طور پر امریکہ حاصل کر رہا ہے وہ ان پپٹ گورنمنٹس کی وجہ سے حاصل کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے ناظرین کہ اسرائیل جو ہے وہ اب یہ نہیں کہ یہ وہ 1948 والا اسرائیل ہے، یا ایون اگر آپ کہیں تو 1975 والا اسرائیل ہے۔ ابھی اسرائیل میں جو ہے اس وقت خود بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس میں وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے، اور بہت جو اس کی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ہائی لیول پر جا چکی ہے۔ اس کی خاص طور پہ جو انٹیلیجنس کی کوالٹیز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں، وہ موساد۔ تو جہاں پہ وہ فوجی ٹیکنالوجی میں بہت تگڑا ہے، وہیں پر وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں ویل ریکگنائزڈ ہے۔ اور جو موساد ہے یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر بہت سے ایسے کام کرتا ہے کہ جو دنیا میں اس نام کے ساتھ مشہور کیے جاتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ۔ حالانکہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو دہشت گردی کا جو خاتمے کا ایک بہت براڈ ایک ورڈ ہے، اس کو استعمال کر کے جو ہے موساد بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو امریکہ کی خواہش کے اوپر ہوتے ہیں، اور امریکہ اس لیے بڑا خوش رہتا ہے کہ موساد جیسی ایک انتہائی تگڑی جو انٹیلیجنس ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، اور اسرائیل اس کا بیبی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے معاشی تعلقات کی، تو ان کے معاشی تعلقات بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت مضبوط ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات کرنے کی بات ہے کہ ایک ملک جو کہ 1948 میں پیدا ہوتا ہے اور آج وہ اس سٹیج کے اوپر آ چکا ہے کہ جو اس کی معیشت ہے وہ امریکہ کی معیشت کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل کنٹری میں اس کو کہوں گا کہ ہے، اور وہ ترقی کے بہت زیادہ ایک ہائی سٹیج پہ جا چکا ہے اپنی ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے، اور اس کی کمپنیاں جیسے انٹل اور جو گوگل ہے ان کے جتنی بھی ریسرچ لیبس ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ امریکہ کی معیشت کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دا مومنٹ گوگل اٹھتی ہے، انٹل اٹھتا ہے، آٹومیٹکلی امریکہ جو ہے اس کی جو معیشت ہے وہ آٹومیٹکلی بوم پہ چلی جاتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا بائر ہے فوجی سامان کا۔ امریکہ پہلے کیا کرتا ہے کہ فوجی امداد کی صورت میں ایک اماؤنٹ ہے جو مختص کرتا ہے اسرائیل کے لیے، اس کے بعد اسرائیل اسی اماؤنٹ سے ہی امریکہ سے ویپنز اور ایمونیشن اور چیزیں خریدتا ہے، along with دی پروفٹ جو کہ امریکہ کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ اپنا ہی دیا ہوا پیسہ بھی واپس لے لیتے ہیں، اور جب وہ سامان خریدا جاتا ہے تو اس کی کاسٹ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اسرائیل وہ کاسٹ بھی پے کرتا ہے۔ تو امریکہ کو جو ہے وہ اربوں کھربوں ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے صرف اسرائیل کو ویپنز اور ایمونیشن بیچ کر۔ اسرائیل امریکہ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایک کلائنٹ ہے ویپنز اور ایمونیشن کے لحاظ سے، لہٰذا اس وجہ سے بھی وہ اسرائیل کو اپنا بیبی بنا کے رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے کہ اتنا بڑا کلائنٹ جو ہے وہ کون مس آؤٹ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ نظریاتی اور اخلاقی نظریاتی اور مذہبی ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو بڑا سپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہ اسرائیل اور اسرائیلیوں کی بہت حمایت کرتے ہیں، ان کے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ قوم ہے جس نے ساری زندگی بڑی مشکلات بڑی صعوبتیں اٹھائی ہیں، لہٰذا یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ خاص طور پر جو ہولوکاسٹ ہے اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے مینٹلی طور پر جو امریکنز ہیں، اور اس میں پھر میں بات کروں گا اسپیشلی کرسچنس کی، تو کرسچنس کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے اس چیز کا۔ اور عیسائی کمیونٹی کی اگر بات کروں گا تو اس میں ایک اسپیسیفک اگر میں بات کرتا ہوں تو ایوانجیلیکل جو کرسچنس ہیں وہ تو اس کو اپنا ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نشانیاں ہیں ملتی ہیں بائبل میں کہ جس میں یہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ یہ جو قوم ہے اس کا کبھی ساتھ نہ چھوڑنا، یہ جو قوم ہے اس کو ہمیشہ سپورٹ کرنا، لہٰذا وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تو مذہبی فرض ہے اور ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ اب امریکہ نہ صرف یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، وہ جیوز جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، بلکہ اس کو ان کرسچنس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ سپورٹ کرنا پڑ جاتی ہے اسرائیل کو، بیکاز یہ ایک ہیوج اسٹرینتھ ہے، ایک ہیوج لاٹ ہے جو کہ امریکہ کے
تمام پولیٹیکل سچویشن پہ بھی اور معاشی طور پر بھی بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہے. یہ سب معاملات ناظرین اپنی طرف، لیکن ایک بہت بڑی کمیونٹی وہ بھی ہے، وہ مسلمان، وہ تمام لوگ جو فلسطین کے حامی، اور اب تو ایون امریکنز خود جو اس پوائنٹ آف ویو کے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر مکمل طور پر جو ایک یک طرفہ جو حمایت امریکہ کر رہا ہے، اس کا سراسر جو نقصان ہے وہ فلسطین کو جا رہا ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا دے یا اس کو تھوڑا سا سکویز کرے، تھوڑا کھینچے، تھوڑا پل کرے، تو یہ جو ایک بہت بڑا معاملہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں چل رہا ہے، یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ آپ کو سڑکوں پر جو نظر آتے ہیں احتجاج کرتے ہوئے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ فلسطین کو، اگر امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کر دے تو اسرائیل کی کمر ایک ہفتے کے اندر اندر ٹوٹ سکتی ہے. اگر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے سر کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اسرائیل جو ہے وہ گھٹنوں پر آ جائے گا اور وہ مان لے گا کہ ہاں جو ہے فلسطین کو اس کا حق ملنا چاہیے، ایک آزاد ریاست کا حق ملنا چاہیے. فرینکلی اسپیکنگ، اسرائیل کا جو سائز ہے وہ اس کی سب سے بڑی ویکنس ہے، اور یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. اسرائیل کا سائز ناظرین پاکستان کا جو کے پی صوبہ ہے، صوبہ پختونخوا، خیبر پختونخوا، وہ اس سے 3 گنا چھوٹا ہے. یعنی کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اسرائیل سے 3 گنا بڑا ہے، یہ اس کا ٹوٹل سائز ہے. تو آپ سراؤنڈنگز میں دیکھیں تو جتنے مسلمان ممالک ہیں، اگر آج امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسرائیل کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ مجھے کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی ملک ہلا کے رکھ سکتا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ایران اسرائیل جنگ میں کہ کس طریقے سے ایران نے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کے باوجود ایران نے جو ہے وہ اسرائیل کو گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. تو اگر امریکہ جو ہے وہ اگر چاہے تو ڈیفینیٹلی وہ اسرائیل کے اوپر سے نہ صرف یہ کہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس کو ہاتھ بشک رکھے اپنے بچے کے اوپر، لیکن بچے کو کوئی تمیز طریقہ، کوئی ایٹیکیٹس، کوئی طریقہ کار زندگی گزارنے کا وہ بھی تو سکھائے نا. اگر وہ اس کا بچہ ہے تو اس کو سمجھائے کہ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے کا کتنا بڑا نقصان ہے. اس وقت امریکنز کی ایک بہت بڑی تعداد یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جتنا بھی پیسہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر لگاتا ہے، اسرائیل کو دیتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، اگر یہی اماؤنٹ پاک جو ہے وہ امریکہ کے اوپر لگائے، امریکہ کے جو شعبے ہیں تعلیم کے، صحت کے، ان کے اوپر لگائے، تو شاید امریکہ کے حالات آج بہت مختلف ہوں. تو ناظرین، سوال جو تھا وہ میرا وہ بڑا جینون کویسچن کہ آخر امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے سر کے اوپر ہر وقت ہاتھ کیوں رکھتا ہے اور یہ اس کا بچہ کیوں بنا ہوا ہے. تو اس کی کافی ایک میجر ریزنز میں نے آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں، لیکن ایٹ دی اینڈ میرا سوال پھر بھی ایک جگہ پہ آ کے ضرور الجھ جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کے اوپر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو کیا واقعی اسرائیل جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، اگر امریکہ اسرائیل کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو امریکہ کو اس سے کون کون سے نقصانات ہیں جو ہو سکتے ہیں؟ تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ کو اگر میرا پروگرام پسند آتا ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.